بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے ساتھیوں اور ہمارے ہندی لیول کے تیسرے کلاس میں داخل دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے بدعت والی بحث کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں عبادات اور تقرب اللہ کے طریقوں میں بدعت کا وجود، یعنی عبادات ہے لیکن اس میں بدعت پائی جاتی ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں عبادتوں کے زمرے اور ان کے شرعی حدود کے اندر جو بدعتیں آ گئی ہیں بہت زیادہ ہیں، حالانکہ عبادات کے اندر اصل چیز توقیف ہے، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے جو چیز وہی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا کوئی بھی چیز ان عبادتوں میں سے بغیر دلیل کے مشروع نہیں ہو سکتی۔ پس ایسی چیز جس پر کسی دلیل کی تائید نہ ہو وہ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردود اور بدعت ہے، جیسا کہ کئی بار یہ حدیث پاک ہم پڑھ چکے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے اس امر میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا وہ مردود ہے، جس نے ایسا عمل کیا کہ اس پر ہماری شریعت کی دلیل نہیں ہے وہ چیز مردود ہے۔ ایسی عبادتیں جن پر آج کل بغیر دلیل کے عمل ہو رہا ہے بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ فرماتے نمبر 1، نماز کے لیے زبانی طور پر آواز کے ساتھ نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا، جیسے کہ یہ کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے نماز کی فلاں وقت میں اور فلاں کے پیچھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیز بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یعنی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ نیت کی اصل جگہ دل ہے، اس لیے نیت قلبی عمل ہے، زبانی اور لسانی عمل نہیں ہے۔ آگے فرماتے نمبر 2، ایسی بدعتوں میں فرائض کے بعد اجتماعی شکل میں ذکر و اذکار اور تسبیح کا کرنا، حالانکہ مشروع یہ ہے کہ ہر شخص تنہا یعنی فردن اپنا ذکر و اذکار کرے، جیسا کہ شریعت میں مشروع ذکر و اذکار وارد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے نمبر 3، اور انہی بدعتوں میں سے مناسبات کے اندر، یعنی کسی رسم و رواج کی محفل وغیرہ میں سورۃ الفاتحہ کی خاص کر تلاوت کروانی، اور دعاؤں کے اختتام پر خاص کر اس کو پڑھنا، اور مردوں کی بخششیں کے لیے ان کی تلاوت کرنی وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے آج کل کے نئی بدعتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، فرماتے ہیں کہ انہی بدعتوں میں سے مردوں کے لیے ماتم کی مجلس کا انعقاد کرنا، ان کے حق میں ایصال ثواب کے لیے کھانوں کا بندوبست کرنا، اجرت پر قاریوں کو تلاوت قرآن کے لیے مدعو کرنا، یہ سب کچھ وہ لوگ یہ سوچ کر اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ بھی تعزیت اور میت کے گھر والوں کے لیے غمخواری کا ایک طریقہ ہے، یا یہ کہ میت کو اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ یہ سب کچھ بدعت ہے جس پر شریعت میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ہے،
بلکہ یہ سراپا گناہ اور دین میں غلو کرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کوئی حجت اور دلیل برہان نہیں اتاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5، اور انہی بدعتوں میں سے دینی مناسبات پر احتفال اور مجلس منعقد کرنا ہے، جیسے کہ اسراء اور معراج کی مناسبت اور ہجرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جشن خوشی منانا، جبکہ ان مناسبات پر احتفال اور جشن خوشی منانے کی شریعت میں کہیں دلیل موجود نہیں ہے. نمبر 6، انہی بدعات میں سے ماہ رجب میں کیے جانے والے امور ہیں، جیسے کہ رجبی مہینے کا عمرہ اور وہ عبادتیں جو اس مہینے میں کرنے کے لیے خاص کر رکھی ہے، جیسے نفلی نمازوں کا اس میں پڑھنا اور روزوں کا خاص کر کے اس میں رکھنا وغیرہ. حالانکہ اس مہینے کی دیگر مہینوں کے اوپر کہیں بھی شریعت میں افضلیت اور برتری ثابت نہیں ہے، نہ تو عمرہ کرنے کے لیے، نہ روزوں کے لیے، نہ نفلی نماز کے لیے، اور نہ ہی ذبیحہ اور قربانی کے لیے، اور نہ ہی کسی دینی شرعی عبادت کے لیے کوئی ثبوت موجود ہے. یعنی رجب کے مہینے میں یہ سب بدعتیں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینہ بھی عام مہینوں ہی کی طرح ہے، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 8، انہی بدعتوں میں سے 15ویں شعبان کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا ہے اور اس کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا ہے، حالانکہ اس کی تخصیص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے. نمبر 9، نیز انہی بدعتوں میں سے قبروں پر قبوں اور مکانوں کی تعمیر بھی ہے، اور انہیں مسجدیں بنا لینا بھی ہے، اور تبرک کے لیے مردوں سے وسیلہ اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور دیگر شرکیہ اغراض و مقاصد کے لیے ان کی قبروں کی زیارت گاہیں بنا لینا بھی ہے. نمبر 10، اور انہی بدعتوں میں سے عورتوں کا ان کے مرقد پر زیارت کے لیے آنا بھی ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں اس پر چراغاں کرتے ہیں لعنت بھیجی ہے. تو یہ سب جو ہے آج کے کچھ بدعتیں تھی جس کا جو ہے آپ کے سامنے ذکر آیا، اور گنتی کے حساب سے ان کی تعداد 10 ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب جو ہے آخری بات ہم خلاصے کے طور پہ پیش کر کے اس بحث کو مکمل کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہر قسم کی بدعت حقیقت میں کفر کی ڈاک ہے، اور یہ دین میں ایسی ذاتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع ہی نہیں کیا ہے. یعنی ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے مشروع ہی نہیں کیا ہے، اور بدعت حقیقت میں گناہ کبیرہ سے بھی بدترین ہے، اور شیطان لعین گناہ کبیرہ کے کرنے والے پر خوش ہونے کے بنسبت بدعت کے کرنے والوں پہ کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک گنہگار جب کوئی معصیت اور گناہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. لیکن ایک بدعتی جب کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ اس اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ دین ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، اور یہ بدعتیں سنتوں کے اوپر قدغن لگاتی ہے، اسے مٹاتی ہے، اور بدعت کرنے والوں کے دل و دماغ اور نگاہ میں سنتوں کے عمل کو اور اس پر چلنے والوں کو معیوب اور حقارت آمیز بنا دیتی ہے. یعنی سنت پہ جو چلتے ہیں انہی کو حقیر سمجھتے ہیں بدعتی لوگ. اور حقانیت یہ ہے کہ یہ بدعتیں اللہ رب العزت سے بندہ کو دور کر دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعتیں اللہ رب العزت سے بندہ کو دور کر دیتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کے غضب و عقاب کو واجب کر دیتی ہے، اور دلوں میں
زیغ و الحاد اور بے دینی اور اس کے فساد وہ بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کرے کہ ہم سب سنت شریعت پہ چلنے والے بنیں، اور ہم بدعت اور نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو گئی ہیں ان سے ہم سب بچیں، اور اس کے بارے میں اچھی جانکاری لیں اور اس کو جو ہے ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو اسی پہ ہم یہ توحید والی بحث کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم فقہ اور دوسرے کچھ اسباق لیں گے آگے اگلے والے اسباق میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔